بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہدا کلاں، تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب پنجم، خواب کی حقیقت و تعبیر۔ روشن ضمیر آدمی خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ صحیح و درست ہوتا ہے، کیونکہ اسے قرب الہی کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اہل نفس چونکہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اس لیے جو کچھ دیکھتا ہے اپنی نیت و یقین کے مطابق دیکھتا ہے۔ چنانچہ جب وہ خواب میں حیوانوں کو دیکھتا ہے تو یہ حب دنیا اور اس کے دل کی سیاہ دلی کی نشانی ہے، کیونکہ وہ مقام ناسوت کا باسی ہے اور حیوانوں میں مشغول رہتا ہے۔ جو شخص خواب میں گھوڑا یا اونٹ یا شہباز دیکھتا ہے یا خود کو کسی بلند مقام پر دیکھتا ہے تو یہ دولت مند ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب میں باغ و بہار دیکھے یا خود کو کشتی میں سوار ہو کر دریا سے بخیر و عافیت پار اترتا دیکھے اور بہشت میں داخل ہو کر حوروں سے مجامت کی لذت پائے لیکن اس کی منی باہر نہ نکلے تو یہ تقویت تقوی، توفیق ازلی، سلامتی ایمان اور فیض و فضل سے باطن کی آبادی کی علامت ہے۔ حقیقی مومن مسلمان کو یہ مرتبہ مبارک ہو۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں جہنمی کافروں یا جوگی سنیاسیوں یا تارک نماز آدمیوں یا شرابیوں سے ملاقات کرتا ہے یا جھوٹے منافقوں اور جاہلوں کی مجلس کو دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا معرفت الا اللہ، حضوری مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب الہی کے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے شیطان لعین ہر رات اسے ناشائستہ مجالس کے ذریعے فریب دیتا ہے تاکہ اس کا دل راہ باطن سے سرد ہو جائے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ طالب اللہ رات دن اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صورت شیخ کامل کو اس طرح اپنے تصور اور قبض و تصرف میں رکھے کہ ہر ایک تصور طالب اللہ کو خطرات شیطان اور مجالس ناشائستہ سے بچا کر حضور حق میں پہنچا دے تاکہ اسے باطل کی خبر ہی نہ رہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو باطل کو حضوری حق سمجھتے ہیں اور اہل حق کو باطل قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ فقیر و درویش کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو محض دکاندار ہیں جو نفس کے غلام، شیطان کے قیدی، ہوا و ہوس میں مبتلا، ریاکار اور باطن میں معرفت الہی سے محروم لوگ ہیں۔ یہ لوگ حیوانوں سے بدتر ہیں، یا یوں کہیے کہ تیلی کے بیل ہیں جو بظاہر آراستہ نظر آتے ہیں مگر بباطن بد کردار ہیں۔ حقیقت میں اہل تقلید ہیں لیکن لوگوں کے سامنے اہل توحید فقیر بنے رہتے ہیں۔ گداگر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے شہوت و ہوا کو مار رکھا ہے اور وہ مقرب رحمان ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ اتنے عظیم الشان مرتبے کے مالک ہیں کہ جس کی شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس قسم کے فقیروں کو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر ہے۔ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مجلس، ہم دم اور ہم قدم ہوتے ہیں۔ یہ نہ تو کسی سے آرام کا سوال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے روپے پیسے کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فقر کی نورانیت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فقر میرا فخر ہے اور فقر ہی میرا سرمایہ ہے۔ ایسے فقیر راہ خدا کے مشکل کشا رہنما ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے گداگر مطلق مردود ہیں، سر اور داڑھی منڈواتے ہیں اور بے حیا ہیں اور معرفت خدا سے محروم ہیں۔ اسے فقر مکب، منہ کے بل گرانے والا فقر کہتے ہیں، کیونکہ ایسے فقیر شرع محمدی
اور قدم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، میں فقر مکب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فقر مکب اسے کہتے ہیں جو دو حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ ہر وقت دولت دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ بخیل ہوتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا دشمن ہوتا ہے، یا پھر خدا سے مفلسی و تنگ دستی کی شکایت کرتا رہتا ہے۔ جو شخص فقر مکب کو چھوڑ دیتا ہے وہ فقر محب کو پا لیتا ہے۔ فقر محب کسے کہتے ہیں؟ فقر محب احکام الہی کی تعظیم، خلق خدا پر شفقت اور اپنے اندر اخلاق الہیہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ شرح دعوت۔ دعوت پڑھنے میں عامل کامل وہ ہے جو اگر حیوانات جلالی و جمالی کھاتا پھرے تو بھی اس کی دعوت جاری رہے، اور دعوت کے ذریعے اپنے موذی دشمن نفس اور دوسرے موذی دشمنوں کو ایک ہی دم سے قتل کر ڈالے۔ یہ دعوت کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ توفیق یہ ہے کہ صاحب دعوت تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے حضوری میں کامل ہو اور روحانیت اہل قبور سے رابطے میں ہو۔ جو شخص ظاہر میں عامل اور باطن میں کامل ہو وہ دونوں اعمال کا عامل ہوتا ہے۔ وہ صاحب جذب، صاحب جہاد اکبر اور مرتبہ فقر میں صاحب کرامات الکبیر ہوتا ہے، اور اسے فناہ فی اللہ فقیر کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔